باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار كلما دخلت امة لعنت اختها حتى اذا اداركوا فيها جميعا قالت اخراهم لعولاهم ربنا هؤلاء اضلونا فاتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون۔ کل کی آیت کے اندر ہم نے سبق یہ پڑھا تھا کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، جب ان کی موت کا وقت آتا ہے تو پھر کیسا ہوتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ لوگ مر جاتے ہیں، مر جائیں گے، مرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ انہیں کیا ارشاد فرمائے گا؟ قال، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا ادخلوا، میں تم بھی جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ ایک تو عذاب مرنے کے وقت تھا، دوسرا عذاب اب یہ دیا جا رہا ہے۔ فرمایا قال ادخلوا، فرمایا اللہ تعالیٰ انہیں فرمائے گا، فرمایا ادخلوا، تم بھی داخل ہو جاؤ، فی امم قد خلت من قبلکم، تم سے پہلے جتنے لوگ جہنم میں گئے ہیں تم بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ، من الجن والانس فی النار، چاہے وہ جنات میں سے ہیں چاہے وہ انسانوں میں سے ہے، فی النار، جہنم کے اندر۔ مطلب کیا ہے کہ جن لوگوں کے راستے پر تم چلے ہو اگر وہ جہنم کے اندر گئے ہیں تو تم بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ وجہ فرمایا کہ کیونکہ تم نے ساری زندگی ان کے پیچھے چلے ہو، ان کا کہنا مانا ہے، میرے دین کو نہیں مانا، تو ظاہر ہے جہاں ان کا ٹھکانہ ہے وہی تمہارا ٹھکانہ ہے۔ ایک حدیث پاک ہے، فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی مومنوں کو اور کافروں کو سامنے بلا کے فرمائے گا ہاں بھائی، کافروں سے کہے گا، فرمائے گا تم اپنے خداؤں سے پیار کرتے تھے؟ وہ کہیں گے جی کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ارشاد فرمائے گا میں نے تمہارے خداؤں کو، تمہارے بتوں کو جہنم میں ڈال دیا ہے، تم بھی ان کے ساتھ جاؤ۔ تو وہ انکار کر دیں گے، کہیں گے پروردگار ہم نہیں جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تم اپنے خداؤں سے پیار نہیں کرتے تھے؟ وہ کہہ رہے جی بس کرتے تو تھے لیکن اب ہم نہیں کرتے، تو انکار کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ مومنوں کو ارشاد فرمائے گا تم مجھ سے پیار کرتے ہو؟ تو مومن عرض کریں گے پروردگار ہاں کرتے ہیں۔ تو اللہ فرمائے گا جاؤ جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ تو وہ خوشی خوشی چل پڑیں گے، وہ خوشی خوشی چل پڑیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے کافروں کو فرمائے گا دیکھ لو، جیسے میں سچا ہوں ویسے میرے بندے بھی سچے ہیں اور ان کا پیار بھی مجھ سے سچا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مطلب ہے کہ ہم جہنم میں کیوں جائیں، جب میں نے کہا کہ جہنم میں جاؤ تو یہ خوشی خوشی جہنم میں بھی جانے کے لیے تیار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ جہنم میں جائیں گے، کلما داخلت، جب یہ داخل ہو جائیں گے، امت اللعنت اختہا، یہ جب یہ لوگ داخل ہوں گے جہنم کے اندر تو یہ اپنے پہلے والے لیڈر حضرات کو جو ہے وہ لعنت بھیجیں گے، کہیں گے تمہاری وجہ سے ہم گمراہ ہوئے، تمہاری وجہ سے، تم تو جہنم میں گئے ہی گئے، تمہارے پیچھے لگ کے ہم بھی گمراہ ہو گئے اور ہم بھی جہنم کے اندر آ گئے۔ حتیٰ اذا ادارکوا فیہا جمیعا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب یہ سارے جہنم کے اندر جمع ہو جائیں گے اور اکٹھے ہو جائیں گے تو اس وقت ہوگا کیا؟ پھر یہ سارے ایک دوسرے کو دیکھیں گے، ایک جگہ اللہ تعالیٰ ان کو جمع کر دے گا۔ جمع کرنے کے بعد ہوگا کیا؟ فرمایا قالت اخراہم لأولاہم، یہ بعد والے پہلے والوں کے بارے میں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ربنا، اے ہمارے پروردگار، ہؤلاء اضلونا، اے پروردگار انہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ کیا کیا؟ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ہم نے ساری زندگی ان کے پیچھے چلے، ان کے نعرے لگائے، ان کے جلسوں میں گئے، ان کے لیے ہمدردیاں کی، سوشل میڈیا بائک ہم نے جناب اللہ دن رات ان کے لیے کمپین چلائی، ان کے لیے پوسٹیں بنائی، ویڈیو بنائی، ان کے دفاع کی خاطر سارا کچھ ہم کرتے رہے۔ دیکھیں نا جی، آقا علیہ السلام کی خدمت اقدس کے اندر ایک شخص نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ مجھے یہ قیامت کے بارے میں بتا دے۔ حضور نے ارشاد فرمایا تو نے قیامت کی کون سی تیاری کر رکھی ہے؟ ماذا عادت لہا، تیرے پاس قیامت کی تیاری کتنی ہے تو جو قیامت کے بارے میں پوچھ رہا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس قیامت کی تیاری اور عمل کے لحاظ سے کچھ نہیں ہے، ہاں اتنی بات ضرور ہے، انی احب اللہ و رسولہ، کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول سے پیار کرتا ہوں، بس یہ کچھ میرے پاس ہے، اس کے علاوہ میرے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک قانون، ایک اصول ارشاد فرمایا المرء مع من احب یوم القیامہ، فرمایا جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت کے دن رب کھڑا بھی اسی کے ساتھ کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج دیکھ لیں سارا دن جناب والا ایک ہی کام ہے، کوئی عمران خان کی دفاع کر رہا ہے، کوئی نواز شریف کا دفاع کر رہا ہے، کوئی بھٹو شٹو کا دفاع کر رہا ہے، ایک ہی کام ہے،
آپ کو پتہ ہے بابری مسجد شہید ہو گئی ہے. بابری مسجد شہید ہونے کے بعد انہوں نے باقاعدہ 5 جنوری کو مندر کا افتتاح بھی کر دیا تھا. ٹھیک ہے جی, رام مندر بنایا ہے. اب اس کے باوجود کسی نون لیگی کی, کسی پوٹی آئی والے کی, کسی کی جناب والا خبیثوں کی کوئی جو ہے وہ پوسٹ کو ویڈیو نہیں آئی ہے. ایک شیطان خان کا دفاع کرتا پھر رہا ہے, دوسرے گنجوں کا دفاع کرتا پھر رہا ہے, کوئی بھٹو کے پیچھے لگا ہوا ہے. آج کسی کو کوئی مسجد یاد نہیں آئی. آج بابری مسجد کا نام و نشان کسی کی پوسٹ پہ, کسی کی ویڈیو پہ نہیں آیا. غزہ کے اندر 1000 مسجد شہید ہو چکی ہے. 1000 مسجد ہے جو شہید ہو گئی ہے. بابری مسجد کا نام و نشان ختم ہو چکا ہے. بر صغیر کے اندر 1 ارب مسلمان موجود ہے. ٹھیک ہے, اور آج سارے کے سارے خاموش ہیں. کوئی ایک بندہ بھی نام لینے والا کوئی نہیں ہے. ہم نے تمہارے عہدوں کا, تمہاری کرسی کا, تمہارے پاور کا, تمہاری طاقت کا کرنا کیا ہے؟ جب جو اسلام کے کام نہ آ سکی, ایک خطے کے لیے تم کھڑے ہو جاتے ہو, تگڑے ہو جاتے ہو جناب اعلیٰ, مقابلہ بھی کرنے کے لیے تیار ہو, تمہارے اسلحے بھی باہر نکل آتے ہیں, تمہاری فوجیں بھی باہر نکل آتی ہیں. رب کے گھر کے لیے تو کوئی بھی نہیں نکلا نا. نہ فوجیں نکلی, نہ کوئی پاور کام آئی, نہ کوئی کرسی کام آئی, نہ کوئی تڑی کام آئی. کوئی ایک تڑی بھی نہ لگا سکے. تو اس لیے نا میں حقیقت ہے ان لوگوں کے بارے میں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ سارا دن ایک ہی خیال ہے. ہاں کوئی جناب والا وہ قیدی نمبر 4 پہ لگا ہوا ہے, تو 4 کا 4 ڈال لے, قیامت کا دن آئے گا کھڑا تو عمران خان کے ساتھ ہی ہوگا. قیامت کا دن آئے گا تو کھڑا نواز شریف کے ساتھ ہوگا. پھر پتہ لگے گا تو ساری زندگی کیا کرتا رہا. اسلام کی خاطر تو ٹائم ہی کوئی نہیں نا. اتنا لیڈر پیارا ہو گیا ہے کہ کوئی شخص اپنے دین کا دفاع کرنے کے لیے تیار کوئی نہیں. ہم نے کلمہ کس نام کا پڑھا یار؟ آپ فرقہ واریت کو چھوڑیں, آپ سیاست کو آگ لگائیں. یار مجھے اب بتائیں, ساری زندگی یہ عمران خان نے قبر کے اندر آنا, نواز شریف نے قبر کے اندر آنا, قبر کے اندر صرف اور صرف اللہ کے رسول نے آنا, جس کے لیے ہمارے پاس ٹائم کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, قیامت کے دن پوچھا نہیں جائے گا کہ بتائیں نا غزہ کے اندر 1000 مسجدیں شہید ہو گئی, کسی نون لیگی, کسی پی ٹی آئی والے کے پاس ٹائم کوئی نہیں ہے. بابری مسجد شہید ہو گئی, پورے بر صغیر کے مسلمانوں کے پاس کوئی بات کرنے کے لیے ہے موقع ہی نہیں ہے جناب والا, زبان ہی منہ میں نہیں ہے کہ یار بابری مسجد شہید کیوں ہوئی ہے. ٹھیک ہے, آپ جانتے ہیں پورے ہندوستان کے اندر سب سے خوبصورت اور سب سے بڑی مسجد, تمام مندر جتنے ہندوستان کے اندر بنے ہوئے ہیں, تمام مندروں سے سب سے بڑی مسجد جو بابری مسجد تھی. اور یہ تکلیف تھی ان کو کہ اتنا بڑا مرکز کیسے ہے. 1949 تک وہاں پر نمازیں پڑھی جاتی رہی ہیں. ہندوستان کی خود جو سپریم کورٹ ہے وہ کہہ چکی ہے کہ یہاں پہ کوئی مندر نہیں تھا. ٹھیک ہے جی, تو اس کے باوجود بھی مسلمان آج اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ رب کے گھر کے لیے آواز نہیں اٹھا سکا. آپ دیکھیں نا پورے مسلمان امت مسلمہ موجود ہے, یہ جو جنت کی ٹھیکیدار بنی پھرتی ہے, ان سے پوچھا تو جائے گا نا کہ آج جنت لینے تو آ گئے کہ یار دنیا کے اندر تو میرا گھر ہی نہ بچا سکے. کس منہ سے جا کے جنت لے لیں گے؟ رب کے گھر برباد ہوتے گئے, رب کے گھر ختم کر دیے گئے. ان سے کیا گلہ کرنا یار؟ ہماری میٹرو سیٹرو بنتی رہی, کئی مسجدیں تو لاہور کے اندر ختم کر دی گئی ہیں. جب مسلمانوں نے اپنے ہاتھوں سے مسجدوں کو شہید کیا ہے, آپ کسی اور سے کیا گلہ کر سکتے ہیں؟ پھر یہودیوں سے کون سا گلہ, پھر ہندوؤں سے کیا گلہ کرنا ہے ہم نے؟ مسلمانوں نے اپنے ہاتھوں سے روڈ بنانے کی خاطر مسجدیں شہید کی ہیں. حیرت کی بات ہے, لاہور کے اندر کئی مسجدیں صرف اس وجہ سے شہید کر دی گئی. جو برجی 4 اینٹیں لگی ہوئی ہیں اس کو بچانے کے لیے روڈ پھٹا سیدھا کر لیا تھا, لیکن کسی مسجد کی خاطر نہیں کیا. پھر رونا کس بات کا؟ ٹھیک ہے, تو دیکھیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا جب وہ جہنمی اکٹھے ہو جائیں گے نا, اگلے پچھلے کارکن اور لیڈر سارے اکٹھے ہو جائیں گے. یار ان کی گفتگو دیکھیں, وہ کہیں گے قالت اخراہم لاولاہم, وہ کہیں گے پہلے والوں کے بارے میں کہیں گے پروردگار ربنا ہؤلاء اضلونا, اے پروردگار انہوں نے ہمیں گمراہ کیا, تو کیا کر فاتہم عذابا ضعفا من النار, پروردگار ان کو دگنا عذاب دے. کارکن کہیں گے اپنے لیڈروں کے بارے میں کہ مالک ان کو دگنا عذاب دے, انہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرمائے گا؟ فرمایا قال لکل ضیف, اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا آج سب کو دگنا عذاب ملے گا. تمہیں لیڈر نے گمراہ کیا تو تو کون سا ایڈا پاگل تھا؟ تجھے پتا تھا کہ جناب والا پڑھائی کا تجھے پتا تھا, کاروبار کا تجھے پتا تھا, بزنس کا تجھے پتا, تجھے یہ نہیں پتا کہ چلا کہ تجھے بندہ گمراہ کر کے جا رہا ہے. ٹھیک ہے, او نون لیگ موٹر وے دکھا کے گمراہ کر رہی ہے, اگلا جیل والا یا کرابد یا کرسنی پڑھ کے پوری قوم کو جو ہے اس نے ناشنل ٹاپک پہ لگا رکھا ہے, اور ساری قوم کہتے ہیں جی ماشاءاللہ اس سے بڑا تو مسلمان کوئی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال لکل ضیف, فرمایا ہر کسی کے لیے دگنا عذاب ہوگا. آج یہاں پہ کوئی چیز چھوڑا جائے گا, چاہے لیڈر ہے چاہے کوئی اور ہے. حضور کا جو فرمان ہے نا المرء مع من احب یوم القیامہ, فرمایا قیامت کے دن تو کھڑا اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے. بندے نمازیں پڑھنے کے بعد بھی محبت عمران خان کے ساتھ ہے,
نمازیں پڑھنے کے بعد، عمرہ کرنے کے بعد محبت نواز شریف کے ساتھ ہے، تو یاد رکھ قیامت کے دن پھر نمازیں اور عمرے کام نہیں آئیں گے. قیامت کے دن جو دلی کیفیت ہے نا جس کے ساتھ لگی ہوئی، قیامت کے دن رب کھڑا اسی کے ساتھ کرے گا حاجی صاحب کو. قیامت کے دن رب کھڑا نمازی کے صاحب کو اسی کے ساتھ کرے گا جس کے ساتھ محبت لگی ہوئی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اعمال کا نہیں دل کا بتایا ہے، جس کے ساتھ دل لگا ہوگا رب کھڑا اسی کے ساتھ کرے گا. وَلَٰكِن لَا تَعْلَمُونَ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم جانتے نہیں ہو، آج عذاب سب کو ہوگا. اچھا جب یہ کارکن کہہ لیں گے نا، اب لیڈروں کی بات سنیں. وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ. پہلے والے اب ان بعد والوں کو کہیں گے، ان کے بارے میں کہیں گے فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ. آج تم بھی ہم سے پیچھے نہیں رہے، آج تم تو ہم پر عذاب ڈال رہے ہو نا جی، ہم نے لیڈروں نے برباد کیا ہے، آج تمہیں بھی کوئی چھوٹ نہیں ہے. فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون. اب تم بھی ایسے ہی عذاب کا مزہ چکھو جو کچھ تم کرتے رہے ہو. ہے جی میاں دے نعرے بجن گے تھے فلانا زندہ باد ہے، فلانا زندہ باد. فرمایا آج سارے ہم برابر ہیں. میں آپ کو ایک موٹی سی مثال دیتا رہتا ہوں کہ بندہ گھر سے چل کے مسجد میں آئے، حدیث پاک ہے بخاری پاک کے اندر کہ جب وہ گھر سے چلتا ہے پہلا قدم اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرمایا اس کا ثواب لکھنا شروع کر دو. سبحان اللہ. خدا جانے مسجد کے اندر آتے آتے 500 قدم بنتے ہیں، 1000 بنتے ہیں، 200 قدم بنتے ہیں. یار ہر قدم پر نیکی لکھی جا رہی ہے. عمران خان اور نواز شریف کے جلسے میں جاتے جتنے قدم بھر کے جا رہے ہیں گناہ نہیں لکھا جا رہا، ظالم کو سپورٹ کرنے جا رہا ہے نا. اصول وہی ہے کہ اگر نیکی کا قدم ہر قدم پر نیکی مل رہی ہے تو ہر قدم پر گناہ بھی تو مل رہا ہے نا. تو نے جو آج آ کے ان کے جلسوں کو آباد کیا ہے. آگے دیکھیں ان الذین کذبوا بآیاتنا. فرمایا جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور واستکبروا عنہا اور ساتھ تکبر بھی کیا. لا تفتح لهم ابواب السماء. اللہ نے ارشاد فرمایا ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے. جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے. ولا يدخلون الجنہ. اور ایسے لوگ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے. حتی یلج الجمل فی سم الخیاط. اب اللہ تعالیٰ نے جو مثال دی ذرا اس کو دیکھیں. فرمایا کہ جب تک اونٹ سوئی کے نکے سے نکل نہیں جاتا تب تک یہ لوگ بھی جنت میں نہیں جائیں گے. یہ مثال دی ہے رب نے. مطلب کیا ہے؟ اونٹ کبھی بھی سوئی کے سوراخ سے نہیں گزر سکتا. فرمایا جیسے اونٹ سوئی کے سوراخ سے نہیں گزر سکتا ایسے یہ لوگ بھی جنت میں نہیں جائیں گے. ہاں جب اونٹ سوئی کے سوراخ سے گزر جائے گا تب یہ لوگ بھی جنت میں چلے جائیں گے. لیکن ایسا ہوگا کبھی بھی؟ ایک دھاگا ڈالتے ہوئے بندے کی آنکھیں نکل جاتی ہیں تو اونٹ سوئی کے سوراخ سے کیسے نکلے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے، تکبر کیا ہے، ان کے کوئی بھی عمل جو ہے ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلتے ہیں. آسمان سے دروازے کھلنے سے کیا مطلب ہے؟ یاد رکھیں مومن بندہ جب اہل ایمان بندہ مسلمان بندہ جب عمل کرتا ہے تو اس کے تمام اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہوتا کیا ہے ہر جمعرات کو اس کے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ تقریباً ہر جمعرات کو بھی، اور یہ بھی حدیث ہے کہ ہر روز عصر کے ٹائم بندے کے جو عمل ہے نا روزانہ ڈیلی بیس پر وہ اللہ کی بارگاہ اقدس میں پیش کیے جاتے ہیں. اور جو سارے فرشتے آتے ہیں 12 بجے یعنی عصر ٹائم آتے ہیں وہ ساری رات جو ہے وہ لگے رہتے ہیں ان کے اعمال لکھتے رہتے ہیں. جو صبح ٹائم آتے ہیں وہ عصر ٹائم، یعنی عصر ٹائم ڈیوٹی بدلتی رہتی ہے. تو یہ اللہ کی بارگاہ اقدس میں جب پیش ہوتے ہیں تو وہ مسلمان جو بھی عمل کرتا ہے وہ سارے کے سارے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے. رہا مسئلہ کافر کا، فرمایا کافر اگر اچھے عمل کرے بھی صحیح تو اس کے عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں ہوتے. آپ اندازہ کریں کہ ایمان کتنی بڑی نعمت کا نام ہے. ٹھیک ہے. مسلمان اچھا عمل کرے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ باقاعدہ پیش کیا جاتا ہے کہ پروردگار تیرے بندے نے یہ اچھا عمل کیا ہے. اور کافر اچھا عمل کرے بھی صحیح تو فرمایا جتنا مرضی اچھا عمل کر لے اس کا کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ایسی حدیث پاک ہے، یاد رکھیں. اسی کافر کی جو روح ہے وہ کبھی آسمان کی طرف نہیں جاتی ہے، اور مسلمان کی روح آسمان کیا بلکہ عرش الہی تک پہنچ جاتی ہے. حدیث پاک ہے فرمایا کہ جب کوئی شخص فوت ہونے لگتا ہے اہل ایمان میں سے تو فرشتے آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں پاک روح پاک جسم سے نکل. جب ایسے الفاظ آ کے فرشتے کہے تو بندے کو مرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے. کہتے ہیں فرشتے آ کے اسے خوبصورت شکل کے اندر آ کر اس کی روح کو قبض کرتے ہیں. روح قبض کرنے کے بعد جب اسے آرام سے اوپر لے کے جاتے ہیں، کہتے ہیں جب ہر آسمان کے قریب جاتے ہیں نا تو آسمان والے فرشتے پوچھتے کہ یہ کون ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ مسلمان ہے، اہل ایمان ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے تو وہ آگے کہتے ہیں مرحبا، خوش آمدید، جی آیا نو. ٹھیک ہے جی. یہ سارے الفاظ وہ کہتے ہیں جناب اللہ تعالی بسم اللہ. ٹھیک ہے جی. تشریف لے آؤ. کہتے جی ہر آسمان سے جیسے جیسے وہ گزرتا جاتا ہے اسے خوش آمدید کہتے جاتے فرشتے. میں کہ پھر وہ فرشتے
اسے عرش الہی تک پہنچا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ بندہ پھر اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ جب اس پر کرم نوازی کرتا ہے، مہربانی کرتا ہے نا، وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے پروردگار مجھے اجازت ہے میں پیچھے والوں کو بتا آتا ہوں پیچھے والوں کو میں بتا کے آ جاتا ہوں کہ مالک کتنا مہربان ہے، کتنی کرم نوازی کر رہا ہے. اللہ فرماتا ہے تو رہن دے، اب ہم آپ بتا دیں گے، ٹھیک ہے نا. پھر اس کو پھر واپس آنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، وگرنہ اس کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ جو اس کو اللہ تعالیٰ جو سکون ملتا ہے، جو اس کو پر کرم نوازی کرتا ہے، تو وہ حدیث پاک کے لفظ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مجھے واپس جانے دے، میں جا کے بتا کے واپس آ جاؤں گا. تو اللہ فرماتا ہے نانا اب تجھے واپس جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو قبر میں ہی رہ. وہ اس کو پھر قبر کے اندر جو ہے وہ پھر سکون دے دیا جاتا ہے. اور جو جہاد کا مسئلہ ہے کافر کی روح کا، ہماری آئیڈیل ہے نا آج کل پوری امت مسلمہ جن کے پیچھے لگی ہوئی، ان کی بد کرداریاں یہ حال ہے کہ اچھا عمل بھی کرے تو رب تک نہیں پہنچتا، اور جب ان کی روح قبض ہو جاتی ہے تو فرشتوں کو آرڈر ہوتا ہے، فرمایا یہاں ان کی روح لانے کی ضرورت نہیں ہے، ان خبیثوں کی روح ان کے جسموں کے اندر دفع کر دو، ٹھیک ہے، تاکہ ان کو جہنم کے اندر پھینکا جا سکے. یہ مسلمان کا اعزاز نہیں یار، کلمہ پڑھنے کے بعد ان کی روح بھی اور اس کے عمل دونوں جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچ جاتے ہیں اور پیش کیے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث پاک ہے، ایک عالم دین جب فوت ہوتا ہے نا، ویسے تو اس کے بارے میں ہے، فرمایا کہ جب عالم دین کوئی مسئلہ بھی بیان کرے نا تو اس کے لیے سمندر کی جو مچھلیاں ہیں نا وہ بھی اس کے لیے دعا کر رہی ہوتی ہیں. اور جب کوئی عالم دین فوت ہو جاتا ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ عالم دین کے فوت ہونے پر آسمان اور زمین اور مچھلیاں رو پڑتی ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ عرض کرتے ہیں پروردگار آسمان کیوں روتا ہے عالم دین کی موت پر؟ سانو تو فرق نہیں پڑا، سے خیر ایک قدم ابھی مار کر کی ہو گیا، ٹھیک ہے جی. لیکن وہاں کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں وہاں یہ ہوتا ہے کہ جب ایک عالم دین فوت ہو جاتا ہے تو اس کے فوت ہونے کے بعد آسمان اس لیے روتا ہے کہ وہ کہتا ہے پروردگار اس دروازے سے، یعنی آسمان کے جو دروازے ہیں، فرمایا اس دروازے سے تو جو ان کا رزق بھیجا کرتا تھا نا وہ میرے ہی سے، یعنی میرے دروازے سے ہو کر جاتا تھا اس کا رزق، اور اس کے عمل، اس کا مسئلہ بتایا ہوا، اس کی بات کی ہوئی وہ جو ہے وہ میرے دروازے سے اوپر آیا کرتی تھی. اب کیونکہ فوت ہو چکا ہے اب یہ چیز جو ہے وہ مجھے نصیب نہیں ہوگی. زمین کیوں روتی ہے؟ وہ عرض کرتی ہے پروردگار جب تک یہ میرے اوپر تھا یہ تیرے دین کو بیان کرتا تھا، آج کیونکہ یہ چلا گیا تو تیرا دین بیان کرنے والا بھی چلا گیا ہے. فرمایا یہ وجہ ہے کہ ایک عالم دین کی یہ شان ہوتی ہے. اب شہید کے بارے میں ہم جمعے پڑھ رہے ہیں نا، کتنا مقام ہے شہید کا، کتنی حدیثیں ہیں شہید کے بارے میں، لیکن یاد رکھیں شہید کا خون عالم دین کی سیاہی سے افضل نہیں ہے. عالم دین کے پین کی جو سیاہی ہے نا وہ شہید کے خون سے زیادہ افضل ہے. ہاں حالانکہ کتنی بڑی بات ہے، وہ چھوٹی موٹی بات تو نہیں ہے کہ وہ قربانی دے کے جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی شہید کا خون عالم دین کی جو سیاہی ہے وہ شہید کے خون سے زیادہ افضل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، فرمایا کہ جب تک اونٹ سوئی کے سوراخ سے نہیں نکل جاتا نا تب تک یہ بھی جنت میں نہیں جائیں گے. نہ اونٹ سوئی کے سوراخ سے نکلے گا نہ یہ جنت میں جائیں گے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، فرمایا ہم کافروں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں. ساری زندگی جب نہیں مانا تو آگے تمہارے لیے بھی یہی کچھ ہے. اب دیکھیں ہوگا کیا، فرمایا لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، جہنمیوں کا اوڑھنا اور بچھوڑنا دونوں ہی آگ ہوں گے. یعنی لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَاد، جہنمیوں کو جو نیچے بچھانے کے لیے جو چیز دی جائے گی وہ بھی آگ، وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، اور جہنمیوں کو اوپر اوڑھنے کے لیے جو کچھ دیا جائے گا وہ بھی آگ ہوگی. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، فرمایا اسی طرح ہم ظالموں کو جزا یہ دیتے ہیں. یاد رکھیں یہ اوڑھنا بچھوڑنا جو ہم عام الفاظ بولتے ہیں نا اوڑھنا بچھوڑنا، جہنمیوں کو جو اوڑھنا بچھوڑنا ہوگا وہ کیسے ہوگا؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب جہنمی کو اللہ تبارک و تعالی اکیلا کرنا چاہے گا نا، الگ اوڑھنا بچھوڑنا ان کا کیسے کرے گا؟ میں اسے آگ کے صندوق میں ڈال دے گا، پھر اس پر آگ کا تالا لگا دے گا، لگانے کے بعد پھر اس کی ہر رگ کے اندر آگ کا کل ٹھوک دے گا، اس صندوق کو پھر دوسرے آگ کے صندوق کے اندر رکھ دے گا، ٹھیک ہے، پھر درمیان میں پھر آگ لگا دی جائے گی، حالانکہ صندوق بھی آگ کے اور اس دونوں صندوقوں کے درمیان پھر آگ بھی جہنم کے ساتھ لگا دی جائے گی. پھر وہ جہنمی سمجھے گا شاید میں ہی باقی بچ گیا ہوں، باقی کوئی بھی نہیں بچا ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ اکیلے جہنمی کو جو سزا دینا چاہے گا پھر اس طریقے سے سزا دے گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.